الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش پائے اور کس طریقے سے ان کی ذات سے معجزات کا صدور ہوا، کیسے کیسے ان کی ذات سے معجزے ہوئے، یہ آپ سب کو پتہ چلا تھا۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ معجزے دیکھے اور ایک خاص واقعہ جب دیکھا کہ آپ کا سینہ کھول دیا گیا اور اس کو نکال کر آپ کے دل کو دھویا گیا اور آپ کے پیٹ میں سے کوئی سیاہ نقطہ نکالا گیا، اس واقعے کا جب علم ہوا تو آپ گھبرا گئیں، آپ کو زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ گھر بھیج دیا تھا۔ شاباش! کیا کیا تھا بھائی؟ گھر بھیج دیا تھا۔ گھر بھیجا نہیں تھا بلکہ ساتھ گھر لے کر گئی تھی، لیکن جب راستے میں گھر پہ لے کر جا رہی تھی تو کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہو گئے، ہے نا؟ یہاں تک بات ہو گئی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہو گئے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں، دوسرے کا بچہ ہے، ابھی تو میں لے کر ہی جا رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ اب بات اس سے آگے چلے گی۔ اب آج کے موضوع میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ کس کس انداز سے ہوا اور آپ کی غلبے کی پیشن گوئی یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہودی لوگ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ آج کا ضمنی موضوع یہ بھی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں، جن کو جیوز کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، پہلے آپ کو بتایا جا چکا، اس میں یہ لوگ زیادہ تر رہتے ہیں، ویسے دنیا میں تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں اکا دکا اور بھی پائے جاتے ہیں، لیکن پورا ان کا ایک ملک ہے اسرائیل۔ اس کی پوری تاریخ آپ کو بتائی جا چکی مختصر طریقے سے، لیکن یہ دشمن کیوں ہیں یہ بات نہیں بتائی۔ یہودی مسلمانوں کی دشمن کیوں ہے؟ یہودی عیسائی سب دشمن ہیں، لیکن یہودی بہت بڑے دشمن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک شریعت، یہ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کے دوست ہوتے، کیونکہ یہ بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، اور مسلمان بھی، یہ بھی نبی کو ماننے والے ہیں اور مسلمان بھی نبی کو مانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کے دوست ہوتے، لیکن یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دشمنی ان کی اس حد تک ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ مسلمانوں کو مٹا دیں۔ حالانکہ ہندو بھی ہیں اور بھی غیر مسلم قوم ہے، وہ مسلمان کی اتنی بڑی دشمن نہیں جتنے بڑے یہودی، اور ان کی چیزیں، بہت ساری چیزیں مسلمانوں سے ملتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی یہ دشمن ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے حسد۔ کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں جلنا، مطلب جو نعمت کسی دوسرے کو ملی ہے اس پر جلنا۔ ان کو جو نعمت ملی تھی انہوں نے اپنی نعمت پر قدر نہیں کی، اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ نعمت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے درمیان آئے، اور پھر تورات آئی، کتاب آئی، ان کو تعلیمات خداوندی دی گئیں، یہ سب کچھ دی گئی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جیسے ماننا تھا ویسے انہوں نے نہیں مانا، تورات کے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تورات کے احکام پر، جو تورات میں جو کچھ لکھا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سلسلے کو آگے بڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام پھر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے نہیں مانا، یہ عیسائیوں کے نبی تھے۔ ان کی تاریخ میں آگے چل کر پیش کروں گا، لیکن ابھی یہودیوں کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ جیوز جنہیں کہا جاتا ہے انگلش میں، کیا؟ ہاں، عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کرسچن،
ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر آ گئے حسد. حسد آ گیا کہ بھائی چودراہٹ ہماری چل رہی تھی, ان کے پاس پاور تھی, اب ہماری شریعت کو ختم کیوں کیا گیا؟ ارے بھائی آپ کی شریعت کو اس لیے ختم کیا گیا کہ آپ نے اپنی شریعت کی قدر نہیں کی. کیا نہیں کی بھائی؟ قدر نہیں کی. آپ نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی, آپ نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے اس کی قدر نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت لے کر مسلمانوں کو آگے چل کر خلافت دے دی. ایسے ہی عیسائیوں نے بھی قدر نہیں کی آگے چل کر, تو مسلمانوں کو اب خلافت ملی. کس کو؟ زمین میں جو خلیفہ ہے وہ مسلمان ہے, ہم اور آپ ہیں. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ زمین کا ماحول صحیح رکھنے میں ہمارا سب سے بڑا اہم کردار اور رول ہونا چاہیے. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے نبی ہیں, وہ سب کے نبی ہیں, ہم سب کو نبی مانتے ہیں, لیکن شریعت کس کی چلے گی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب کوئی نبی نیا نبی آتا ہے نا, تو پرانے والے نبیوں کی شریعت کو روک دیا جاتا ہے, منسوخ کر دیا جاتا ہے, یعنی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب بات چلے گی ان کی جو اب نیا نبی آیا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, وہ آخری نبی ہیں. تو جب وہ آخری نبی ہیں تو قیامت تک کس کی بات چلے گی؟ حضور کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس وجہ سے حسد کرتے ہیں یہودی کہ ان کی چودراہٹ کو اسلام نے ختم کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جانتے تو ہیں, جانتے سمے کہ یہ صحیح ہے, لیکن حسد کرتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی ایسے ہوں گے وہ آخری نبی, ایسے ہوں گے, یتیم ہوں گے, یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. لیکن انہوں نے حسد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا, اور یہ چاہا کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اسے قتل کریں گے, لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. چلیے اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھو گئے, مل نہیں رہے تھے. کس کو؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو. وہ بہت پریشان ہوئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اور مکے کے پاس ہی کھوئے, بالائی علاقے میں وہیں کھوئے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی. آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی. ساری رودات بتائی. جب میں بالائی علاقے میں پہنچی, بالائی علاقہ کہتے ہیں اونچا علاقہ, پہاڑوں کا علاقہ اونچا ہوتا ہے نا, جب میں نیچے سے اوپر آئی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے. اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے. عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے. انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی, پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے. غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے. تہامہ ایک وادی کا نام ہے, پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے, جو جگہ ہوتی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ وادی ہوتی نا جگہ, وہاں سے نکلتے ہیں. اچھا 5 سال سے اپنے پوتے کو دیکھا ہی نہیں تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 5 سال ہو گئی ہے. اب یہ جو واپس لے کر آ رہی ہیں حضرت دائی حلیمہ جو واپس لے کر آ رہی ہیں, عمر اب کتنی ہے؟ 5 سال. پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے. غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے. ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا. کون نظر آیا؟ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں. عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے. بھائی 5 سال کا بچہ ہوتا ہے قد, یہ بیٹھے ہیں 5-6 سال کے, قد نکل گیا نا, ان کا نکلا ہوا ہے نا قد, بالکل پدے تو نہیں ہے, تھوڑے سے نکل گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا قد نکال چکے تھے, اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ پیدا ہوئے, اگر ان کی امی ان کو دے دیتی کہیں اور آج دیکھتی تو پہچان پاتی یہ فاتح ہیں؟ پہچان پاتی؟ نہیں پہچان پاتی نا. انہوں نے بچپن سے دیکھا تبھی تو پہچان نہیں کہ میرا بیٹا ہے فاتح. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قد نکال چکے تھے, اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے اپنے پوتے کو.
آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے پوچھا تھا نا کہ آپ کون ہیں، تو جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب خوش ہوئے اور بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ ڈھونڈ لیا بھائی، پوتے کو ڈھونڈ لیا۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے اور آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا۔ دادا ہیں، رونے لگے اتنے دنوں سے، اتنے دنوں بعد ملے اپنے پوتے کو، اور مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی شکرانے کے طور پر کہ ان کا پوتا آیا۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ اس سے پہلے بھی تو لے کر آئی تھی نا، اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، میں خوف محسوس کرتی ہوں، میں ان کو اپنے سے الگ کرنا تو نہیں چاہتی، لیکن ڈر مجھے محسوس ہوتا ہے کہیں میرے پاس رہ کر ان پر کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، ان کے پاس رہ کر کوئی اگر ان پر حادثہ پیش آ گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ایسے ہی میرا دل چاہتا ہے آپ لوگ یہاں یہیں رہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہم بھیج دیتے ہیں گھر پر، اس لیے کہ بھائی اگر آپ ہمارے پاس 24 گھنٹے رہیں گے اور ہم آپ کو نہ دیکھ سکے تو آپ کے امی ابو آئیں گے، ہاں بھائی مولانا صاحب کہاں گیا میرا بیٹا؟ ہمیں ڈر محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھائی اپنے گھروں پر چلے جاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے پدے پدے خاص طور سے گھروں پر چلے جاؤ، کہیں ادھر ادھر تم نکل گئے تو پھر ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، کس کو جواب دیں گے؟ تو بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس بات کا ڈر تھا، اور ایسے واقعات ہو گئے تو اور ڈر لگنے لگا۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی، لہذا اور کہنے لگیں اب میں آپ کو سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ حلیمہ ماجرا کیا ہے، تم تو اسے الگ کرنا نہیں چاہتی تھی اپنے پاس سے۔ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے، ایک دو نہیں، کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کیا بیان کر رہی ہیں۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سنا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری، ان کے پاس سے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے، وہ سنا رہی نا واقعہ، یہ میں ان کے واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کون سی کتاب؟ میں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایسے ہی پوچھا۔ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ پہلے ہی سے پلاننگ کیے ہوئے تھے، وہ ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پتا تھا کہ میں ان کو بتاؤں گی تو وہ یہ سمجھیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم بھی ہے؟ لیکن جب انہوں نے یہ پہلے والا جملہ کہا تھا نا کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے، جو تفصیلات تم نے بچپن کی اس کو سنائی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے، آخری نبی ہے جو آنے والا تھا، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ پھر وہ یہودی لوگ پوچھنے لگے کہ اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ یہ یتیم بھی ہے؟ ایک نشانی رہ رہی تھی باقی، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سمجھ چکی تھی کہ اگر ہم نے یہ بھی بتا دی تو یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ، عبداللہ ابن حارث نام تھا ان کا۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، کیونکہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ یتیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ تو بچپن، وہ 18 سال 20 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے،
یہ جو سنا جوانی جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اما آمینہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں تھے. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں, ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا, ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا, ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی, اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے. اب چونکہ حلیمہ سعدیہ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے, تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ بچہ نہیں ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں. اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا. اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں. عکاظ کے میلہ, ایک میلہ لگتا تھا, میلہ کا نام کیا تھا؟ عکاظ. جیسے ہمارے یہاں لگتا ہے نا نمائش کہہ دیتے ہیں اسے, میلہ ہی ہوتا وہ لیکن کہہ دیتے ہیں نمائش. جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا. یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا. عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے, کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے. یعنی جب عرب کے لوگ حج کرنے آتے تھے نا, عرب میں لوگ حج کرنے آتے تھے تو پہلے ہی سفر کرتے تھے کہ چلو پہلے عکاظ کے میلے میں کھیل کود لیں گے پھر حج کر لیں گے. شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذی قعدہ ہے, پھر ذی الحج, اس میں حج ہوتے ہیں. تو پہلے سے ہی سفر کرتے تھے کہ تاکہ عکاظ کے میلے میں بھی ہو لیں اور پھر وہاں سے سفر کر لیں. تو خیر, حلیمہ نے دیکھا کہ ایک کاہن نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں. اس نے پکار کر کہا, لوگوں اس بچے کو مار ڈالو. کاہن, عکاظ کے میلے میں وہ کاہن بیٹھا ہوا تھا. کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر جو ہے قسمت بتلاتے ہیں. نجومی کاہن کہتے ہیں نا, جانتے ہیں نا, بھوشیہ واڑی بتلاتے ہیں, ان کو کاہن. حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا. اب ان لوگوں نے کاہن سے پوچھا, کیا بات ہے, آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے لوگوں کو بتایا, میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے, معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا, تمہارے بتوں کو توڑے گا, اور وہ تم سب پر غالب آئے گا. کون غالب آئے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو بات لکھی ہے کہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلا وجہ قتل کرے گا. آپ دیکھیے گا آنے والا جو دور ہے, جو جنگ ہونی ہے, تیسری جنگ, 2 جنگیں ہو چکی بڑی, تیسری بڑی جنگ ہونی ہے, اس میں یہودیوں کا تیا پاچا لگنا ہے. کس کا؟ یہودیوں عیسائیوں کو تیا پاچا لگے گا. اور اس تیا پاچے میں کیا دیکھ, ان کی ایسی تیسی ہوگی, اور یہودی چھپیں گے. بہت پریشان کر لیا, فلسطین کے مسلمانوں کا بہت خون بہا لیا, بہت مسلمانوں کا قتل عام مچ گیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانا چاہیے؟ ان کو سبق سکھایا جائے گا, اور جب سبق سکھایا جائے گا ان کو, تو یہ چھپیں گے, پیڑوں کے پیچھے چھپیں گے. ایک پیڑ ہے جس کا نام غرقد ہے. کیا ہے یہ؟ وہ پیڑ بہت لگاتے ہیں, غرقد. اس غرقد کے پیڑ کے پیچھے جب یہ چھپیں گے تو وہ گواہی نہیں دے گا. یعنی کہ یہ جہاں کہیں بھی چھپیں گے, کسی بھی دیوار کے پیچھے چھپیں گے, تو وہ دیوار گواہی دے دے گی میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے, آؤ اسے قتل کرو, آؤ اسے قتل کرو. جس کسی بھی پیڑ کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ گواہی دے گا کہ آؤ اسے قتل کرو, اسے مارو. لیکن غرقد گواہی نہیں دے گا. وہ آج یہودی, آپ سرچ کیجئے گا, آپ معلوم کریے گا, آپ کے سامنے آگے بھی یہ باتیں آئیں گی کہ یہ لوگ جو ہے غرقد کا پیڑ خوب لگاتے ہیں. کاہے کا؟ اس لیے کہ وہ انہیں چھپائے گا. کیا کرے گا بھائی؟ انہیں چھپائے گا. اس لیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے لوگوں کا قتل عام کرے گا یہ شخص کرے گا, یعنی اس کے ماننے والے بھی کریں گے. اسلام خون خرابہ نہیں سکھاتا میرے بچوں, خون خرابہ نہیں سکھاتا.
لیکن اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ کی ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہو، آپ کے بھائیوں کو مارا جا رہا ہو اور آپ بزدل بنے بیٹھے رہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑے اور دوسرا گال بھی آگے کر دو، نہ، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو اس کو ایسا جواب دو کہ اس کی ساتوں طبق روشن ہو جائیں، وہ یہ ظلم کرنے کے قابل نہ بچے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ اس لیے مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، ایمانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی، سمجھے؟ اپنا دل بھی مضبوط کرنا چاہیے، شریعت کے احکام پر، اللہ کے حکموں پر، نبی کی سنتوں پر عمل بھی پورا کرنا چاہیے، اور دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مقابلہ بھی کرنا چاہیے، اپنی صحت بھی بنانی چاہیے۔ دونوں چیزیں، اپنے دل کو بنا لیا، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو بنا لیا، لیکن جان نہیں بنائی اپنے اندر جسم کی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اپنا فزک بھی اچھا رکھیں اور اپنی روح بھی اچھی رکھیں۔ روح کا کھانا آسمان سے آتا ہے اور جسم کا کھانا زمین سے آتا ہے۔ روح کا کھانا آسمان سے آیا، قرآن حدیث، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور جسم کا کھانا زمین سے ملتا ہے کہ نہیں؟ سبزی، ترکاری، گوشت، یہ زمین سے ہی مل جاتا ہے، تو دونوں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلام خون خرابہ سکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ظلم سے روکتا ہے لوگوں کو۔ اگر کہیں پھوڑا ہو جائے جسم میں، میرے بچوں یہ بتاؤ تو کیا کرو گے؟ اس پہ مرہم لگاؤ گے؟ صرف مرہم لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ پھوڑا اگر ہو جائے بہت پھنسی، جس میں پیپ بھرا ہوا ہو، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بتائیے، کوئی بتائے گا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کاٹ دے گا۔ شاباش، چپ کیوں رہتے ہو بیٹا؟ کاٹ دے گا، اور کاٹنا ہی اس کا حل ہے۔ دوا سے بعض چیزوں کا نہیں ہوتا علاج، کاٹنا ہی اس کا حل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب جسم میں پھوڑا ہو جاتا ہے تو کاٹا۔ ڈاکٹر کو ہم ظالم تو نہیں کہتے، ڈاکٹر کو ہم مکار تو نہیں کہتے، ڈاکٹر کو ہم غلط تو نہیں کہتے، ڈاکٹر کو ہم گالیاں تو نہیں دیتے۔ کیوں؟ پھوڑا آپ کا وہ کاٹ رہا ہے، اگر اس کو نہیں کاٹا تو پورے میں پھیل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھیل جائے گا۔ ایسے ہی اسلام اس اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ اپنے اندر طاقت اتنی پیدا کرو کہ جو لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں غلط سلط باتیں کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ اور ان سے جنگ کرو، اور ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کو ختم کر دو۔ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں سمجھانے سے بھی نہیں مانتے، وہ غلط سلط کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خون خرابہ سکھا رہا ہے اسلام، ہے نا؟ چلیے آگے۔ ایک اور واقعہ ہوا سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ مونڈوں کے درمیان یہاں مہر نبوت تھی۔ کیا تھی بھائی؟ کبوتر کے انڈے کے برابر کیا تھی؟ مہر نبوت، ایک نشان تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ دونوں مونڈے ہیں نا، یہ دونوں مونڈوں کے درمیان ادھر، ہاں، تو انہوں نے وہ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ ساری نشانیاں بتائی گئی تھیں، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی دور چلی گئیں، دوڑی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان تمام واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ چاک کرنے کا، جس سے سب سے زیادہ ڈری تھی، وہ ہے جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی۔
کیا ہو گیا بھائی؟ انتقال کر گئی. والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا. باپ تو پہلے بھی نہیں تھے، آپ کے تو امی ابو ہیں گے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امی ابو بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. کیسے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ جا رہی تھی. کہاں جا رہی تھی بھائی؟ مدینہ منورہ جا رہی تھی. میکہ تو وہیں تھا نا. حضرت آمنہ کہاں کی تھی؟ مکے کی. حضرت آمنہ مدینے کی تھی اور حضرت عبداللہ مکے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی. کون تھی؟ ام ایمن. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھی. کون تھی بھائی؟ نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، یہ باندی تھی حضرت آمنہ کی. ام ایمن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک دن مدینے کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے لے آئیں. انہوں نے اچھی طرح دیکھا. پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے. پہلے سے ہی جو ہے پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. یہودیوں میں بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں. مکے میں جب یہودیوں نے یہ بات بتائی تو حضرت آمنہ کیا ہوئی؟ ڈر گئیں. اسی وجہ سے انہوں نے وہاں کا سفر کیا، مدینے کا. کہاں کا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئی. کہاں پر؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جب لے جا رہی تھی، راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے ابوا، تو وہاں پر جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال تھی. کتنے؟ اب انشاءاللہ اس سے آگے سلسلہ چلائیں گے.